بسم الله الرحمن الرحيم. باب السكر الانهار. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن ابراهيم البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوزه وبركاته امين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه انه حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في سراج الحرة التي يسكن بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال زبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم. قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عن عروة عن عبد الله إلا ليس فقط. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جو باب ہے باب سکر الانہار۔ سکر کے معنی ہوتے ہیں مین بنانا، کنویں کے اوپر جیسے دیوار چھوٹی سی بنا دی جاتی ہے، یا نالی جو ہے نہر اس کے کنارے چھوٹی سی دیوار بنا دیتے ہیں، اس کو سکر کہتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ پانی کو ایک جگہ جمع رکھا جائے، کہیں دور نہ جائے۔ اس میں جو حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے وہ متعدد مقامات پر امام بخاری نے نکالی ہے، اس کے تحت اس کے اوپر مختلف ابواب قائم کیے ہیں۔ یہاں پہلی بار آ رہی ہے اور یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نقلستان تھا، اور وہیں پر ایک انصاری کا بھی نقلستان تھا، اور حرہ جو ہے، حرہ جیسے پہلے بھی کئی مرتبہ گزرا ہے کہ وہ کالی پتھروں والی زمین تھی، اس میں کوئی نالا تھا، اس سے پانی آتا تھا، قدرتی پانی۔ وہ پانی جو ہے وہ اوپر سے آ رہا تھا، تو پہلے زمین پڑتی تھی حضرت زبیر کی، اور اس کے بعد پھر دوسری زمین آتی تھی وہ انصاری کی۔ تو حضرت زبیر جب پانی ان کے نقلستان میں آتا تو وہ اس کو روک لیتے تھے مین بنا کر، تاکہ اپنے نقلستان کو چارام کرے۔ پھر بعد میں جو ہے دوسرے انصاری کا آتا تھا نقلستان، تو اس میں ان کو پانی پہنچنے میں دیر لگتی، کیونکہ حضرت زبیر اس کو روک لیتے تھے اپنے نقلستان میں پانی دینے کے لیے۔ تو انصاری نے کہا کہ آپ روکا نہ کریں پانی کو اور بس بہنے دیں، تو پھر اس میں سے خود بھی نکال لو اور میں بھی نکال لوں۔ حضرت زبیر نے فرمایا کہ میں تو پہلے اپنے نقلستان کو پانی دوں گا، پھر میں تمہارے لیے چھوڑوں گا۔ تو دونوں کا معاملہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے حضرت زبیر سے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے بقدر ضرورت جتنا تمہارے کھیت میں ضرورت ہے اتنا پانی لے کر پھر چھوڑ دیا کرو اپنے پڑوسی کے لیے۔ تو جب آپ نے یہ بات فرمائی تو اس انصاری نے یہ کہہ دیا ان کان ابن عمتی، کہ آپ نے یہ جو بات فرمائی ہے یہ اس بات سے کہ یہ حضرت زبیر آپ سے پھوپھی کے بیٹے ہیں، حضرت صفیہ ان کی والدہ کی جو اردو کی پھوپھی، مطلب رشتے داری کی وجہ سے آپ نے یہ کہہ دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہوا کہ یہ اس بات کا تہمت لگا رہے ہیں کہ قرابت داری کی وجہ سے آپ نے فیصلہ جو ہے وہ کر دیا اس طرح۔ تو اس پر آپ نے فرمایا حضرت زبیر سے کہ اچھا جب یہ کہہ رہے ہیں تو اب ایسا کرو کہ اس پانی پہلے روکو، اپنے حضرت زبیر سے کہا اپنے نقلستان میں روکو جہاں تک کہ پانی سے دیواریں بھر جائیں، جب بھر جائیں تو پھر چھوڑنا، پہلے نہیں چھوڑنا۔
یہ بات ہوئی. وہ اس کے بعد جب کہتے ہیں اسی پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ حدیث ہے. اس میں دو باتیں قابل ذکر ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ انصاری جنہوں نے حضور کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم آپ نے یہ فیصلہ اپنی رشتے داری کی وجہ سے کیا، تو اس کی وجہ سے یہ عام کسی صحابی سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں ان کی بات کہیں. اس لیے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی منافق ہے اور صحابی نہیں ہے. لیکن دوسری روایت میں صراحت آئی ہے کہ یہ صحابی ہیں اور اصحاب بدر ہیں، تو اس بات سے اس کو منافق کہنا ممکن نہیں ہے. پھر حضور کے فیصلے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ انکان ابن عمتک، یہ وہ ایک طرح سے اعتراض کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر، یہ تو لگ جائے انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو کیسے انہوں نے یہ بات کہہ دی؟ اس کے جواب میں بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اصل میں انکان ابن عمتک جو انہوں نے کہا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ نے خوبی ذات بھائی ہونے کی وجہ سے فیصلہ ناحق کر دیا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ اگرچہ آپ کے سامنے کئی راستے تھے مباح، یہ بھی راستہ تھا وہ بھی راستہ تھا، لیکن آپ نے اس مباح کو اختیار کیا خوبی ذات بھائی ہونے کی وجہ سے. مطلب یہ نہیں تھا کہ فیصلہ ناحق کیا، بلکہ فیصلہ یہ تھا کہ اگرچہ جو فیصلہ بھی درست ہے لیکن اس میں آپ نے رشتے داری کو بھی مد نظر رکھا ہے، لہذا حضور کے فیصلے کی تخلیق مقصود نہیں تھی، لہذا یہ کفر تک نہیں پہنچا. لیکن مجھے خیال ہوتا ہے واللہ عالم کہ اصل میں یہ اس زمانے ابتدا کا واقعہ ہے، کیونکہ یہ آیت نازل ہوئی کہ بلا وقت حتیٰ یحکموا فیما شجر بینہم، اور اس وقت تک تمام احکام جو ہیں وہ پوری طرح واضح نہیں تھے. تو بشری طور پر ان کے ذہن میں ایک بات آئی، انہوں نے زبان سے نکال دی وہ بات، بچوں کے اس وقت تک یہ آیت بھی نازل نہیں ہوئی تھی، لہٰذا یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں کوئی لب گشائی یہ جرم ہے اور گناہ ہے اور کفر تک پہنچا دیتا ہے، یہ بات ابھی تک واضح نہیں تھی. اس واسطے اس حالت میں ان کے منہ سے اس قسم کی بات نکل گئی بشری تقاضے سے، تو اس واسطے اس کو کفر کی حد تک نہیں کہہ سکتے، کفر تک نہیں کہہ سکتے کہ کفر کی حد تک پہنچ. لیکن جب بعد میں آیت نازل ہو گئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تو اس کے بعد یہ حکم ثابت ہوا تو حضور کے فیصلے کی خلاف ورزی جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے. سمجھ گئے؟ پھر دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ شروع میں تو آپ نے حضرت زبیر سے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنے نخلستان کو پانی دے دو پھر چھوڑ دو اپنے پڑوسی کے لیے. بعد میں پھر فرمایا کہ نہیں اتنا پانی دو کہ تمہاری دیواروں تک بھر جائے گا. تو اس میں سے کون سا فیصلہ کون سا حکم جو ہے وہ اصل تھا اور کون سا جو ہے وہ آپ نے کسی اور وجہ سے دیا؟ اس میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ جو شروع میں آپ نے فرمایا تھا اصل حکم یہ تھا جو بعد میں دیا کہ دیواروں تک جو اس شخص کی زمین پہلے آتی ہو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کھیت کو اس حد تک پانی دے کہ اس کی دیواریں تک بھر جائیں. اصل حکم یہ تھا. لیکن شروع میں آپ نے مصالحت کے طور پر زبیر سے فرمایا تھا کہ بھائی جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے کھیت کو جتنا ضرورت کے مطابق پانی دے سکتے ہو اتنا دے لو اور باقی پھر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو. تو یہ بات جو فرمائی تھی آپ نے یہ اس انصاری کی رعایت کرتے ہوئے فرمائی تھی، ورنہ اصل حکم وہ تھا جو بعد میں آپ نے کیا. سمجھے؟ یہ زیادہ تر محدثین نے اس کی یہ تشریح کی ہے. البتہ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی بنتے ہیں قاضی بھی رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل حکم وہ تھا جو پہلے دیا
یعنی آدمی اپنی بقدر ضرورت پانی دے لے اور پھر چھوڑ دے. لیکن جب انہوں نے اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر تو اس سے اس کی سزا کے طور پر آپ نے فرمایا کہ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ پانی کو چھوڑا جائے جبکہ دیواروں تک بھر جائے. اور اس سے علامہ ماوردی رحمۃ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قاضی کے فیصلے کی توہین کرے، مجلس قضا میں قاضی نے ایک فیصلہ کیا اور اس نے اس کی توہین کی، تو اس کو سزا تعزیری سزا بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ تعزیری سزا کے طور پر آپ نے یہ حکم دیا. سمجھ گئے؟ دیکھ لو، حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نے جھگڑا کیا حضرت زبیر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر سراج خرہ کی نالیوں کے بارے میں. سراج جمع شرط کی ہے اور اس کے معنی نالی جو ہوتے ہیں وہ نالی جو کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے ہوتی ہے. التي يسكون بها النهر. فقال انصاری، تو انصاری نے کہا زبیر سے کہ سرح الماء یمر، کہ پانی کو چھوڑ دو کہ وہ گزرتا رہے، اپنے پاس کو روکو نہیں. فابى علیہ، حضرت زبیر نے انکار کیا. فاختصم عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر اسقِ یا زبیر ثم ارسل الماء الى جارك. فغضب الانصاری فقال ان كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال اسقِ یا زبیر ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. پانی کو پہلے تم اپنے کھیت کو سیراب کرو اور پھر روک رکھو پانی کو یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے دیواروں تک. جدر سے مراد وہی منڈے جو ہوتی ہے اس تک آ جائے. وقال الزبیر والله اني لاحسب هذه الآية نزلت في ذلك ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. سمجھ گئے بھائی؟ چلو باب الشرب الأعلى قبل الأسفل. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة رضي الله عنه قال قاسم الزبير رجلا من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقِ ثم أرسل. فقال الأنصاري إنه ابن عمتك. فقالت يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم أمسك. فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند متصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال أخبرنا ابن جرير قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك. قال الأنصاري أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم حبس حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوى له حقه. فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقال لابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبين. یعنی جو فرمایا کہ مندر تک آ جائے، مندر سے اتنا پانی ہو جائے کہ آدمی اگر کھڑا ہو تو ٹخنوں تک اس کے پانی آئے. اس میں پانی رکھنے کا حق ہے پہلے جس کا کھیت پہلے آتا ہو. جی باب فضل سقي الماء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي فشد عليه العطش فنزل بيرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب ينهس يأكل الثراء من العطش. فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به. فنزل بيرا ثم لا خفه ثم أمسكه فيه ثم رفع فسق القلب فشكر الله له فغفر له. قال يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا. قال في كل كبد رطبة أجر. وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت اي ربي وانا معهم. فاذا امراه حسبت انه قال تقدشها هيره. قال ما شان هذه؟ قال حبستها حتى ماتت جوعا. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هيرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال فقال والله أعلم لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سعد بن سعد قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب وعن يمينه غلام وهو عبد القوم والأشياخ عن يساره
فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشخاص؟ قال ما كنت بوتر بنصيب منك أحد يا رسول الله فأعطاه إياه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لأزودن رجالا عن حوض كما تزاد الغريبة من الليل عن الحوض تزودان تمنعان. یہ فرمایا کہ لأزودن رجالا عن حوضی، میں منع کروں گا بہت سے لوگوں کو اپنے حوض پر آنے سے. حوض کوثر مراد ہے. جیسے کہ اجنبی اونٹ جو ہیں وہ ان کو منع کیا جاتا ہے کسی حوض کو. تو اس سے امام بخاری سے دال کر رہے ہیں اس بات پر کہ جب کسی نے اپنے حوض میں پانی بھر لیا تو وہ اس کا مالک بن گیا. اب اگر وہ دوسروں کو روکنا چاہے تو روک سکتا ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن ايوب وكثير بن كثير يزيد احدهما على الاخر عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لكان عينا معينا واقبل جرهم فقالوا اتاذنين ان ننزل عندك قالت نعم ولا حق لكم في الماء قالوا نعم. یہ حضرت مریم حضرت حاجرہ کا واقعہ ہے کہ جب زمزم نکل آیا تھا تو جرہم کا قبیلہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نعم ہاں اس تک جاؤ یہاں پر رک جاؤ ولا حق لکم فی الماء، لیکن پانی میں تمہارا حق نہیں ہوگا، پانی کی ملکیت میری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے نکالا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم رجل حلف على سلعته لقد اوتي باكثر مما اوتي وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العشر يقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم امنعك فضلك كما منعت فضل ماء لم تعمل يداك. قال امير حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو سمع ابا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا حماء الا لله ولرسوله. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جسامة رضي الله عنه وعنهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حماء إلا لله ولرسوله. وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة. یہ لا حماء إلا لله ولرسوله یہ پہلے میں کر چکا ہوں. بحرما جاہلیت میں کوئی سردار ہوتا تھا تو وہ کسی چراگاہ کے بارے میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میری چراگاہ ہے، اس میں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں. عام طور سے قبیلے کا سردار ایسا کرتا تھا اور طریقہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ کہتے ہیں کہ جب کسی علاقے کو بحرما بناتا تو ایک کتے کو کھڑا کر دیتا تھا. وہ کتا بھونکتا تھا، وہ بھونکنے کی آواز جہاں تک جا رہی ہے تو کہتا ہے وہ سارا علاقہ میرا ہو. اور اب کسی اور کو اس میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، نہ اپنے جانوروں کو چرانے کی اجازت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ ختم فرما دیا اور فرمایا کہ اب کوئی حما نہیں ہو سکتی سوائے اللہ اور اس کے رسول. اللہ اور اس کے رسول کے حما سے مراد یہ ہے کہ کوئی بیت المال کے لیے اگر کوئی چراگاہ مخصوص کی جائے تو اس میں بیت المال کے جانور چریں، اس میں تو دوسرے لوگوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن کوئی شخصی طور پر اپنے ذات کے لیے کوئی جمع بنائے یہ نہیں ہو سکتا. یہ مطلب ہے لا حما الا للہ ولرسولہ. اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیع کو حما بنایا تھا بیت المال کے لیے، اور حضرت عمر نے شرف اور ربضہ کے مقامات کو حما بنایا تھا، وہ بھی بیت المال کے لیے. تو بیت المال کے لیے کرنا جائز ہے، باقی دوسروں کے لیے جائز ہے. جی. باب شرب الناس والدواب من الانهار. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السماني عن ابي هريره رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاقال لها في مرج او روضه فما اصابت في طيالها ذلك من المرج او الروضه كانت له حسنات،
ولو أنهم قطعت يلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كانت ذلك حسنات له فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فقرا ورئاء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه وعنهم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاسها وبكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشانك بها. قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. یہاں مقصود جو ہے وہ فرمایا کہ وہ پانی پیتا ہے جا کر ترد الماء پانی پر جا کر پانی پیتا ہے. تو باب السلبی ناصر الجواب نہار کے تحت کو گئے ہیں. باقی لقطے سے متعلق جو بات ہے وہ آگے کتاب الحطب ہے. باب بيع الحطب والكلأ. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به عن وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطي أو منع. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر. قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنقتهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي سائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة فقالت ألا يا حمزة للشرف النواء فسار إليهما حمزة ألا يا حمزة للشرف النواء فسار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب ومن السنان قال قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي فنظرت إلى منظر أفزعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنه وذلك قبل تحريم الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب القطايع. السند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سيد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه وعنهم قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ پہلے تو باب القطاع جمع ہے قطیعت اور قطیعہ کہتے ہیں کوئی جاگیر جو کسی کو دے دی جائے حکومت کی طرف سے کوئی زمین دے دی جاتی ہے بطور جاگیر تو اس کو قطیعہ کہتے ہیں. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بحرین میں سے کچھ زمینیں بحرین کی قطیعہ کے طور پر دیں
انصار سے. وقالت الانصار, اور انصار صحابہ نے عرض کیا کہ حتیٰ تخفی لإخواننا والمہاجرین مثل تخفی لنا, کہ ہم یہ جاگیر نہیں لیں گے جب تک کہ آپ ہمارے جو مہاجر بھائی ہیں ان کو بھی ویسی زمینیں دیں جیسے کہ آپ نے ہم کو دی. اصل میں ہوا یہ تھا کہ شروع میں جب مہاجرین آئے تھے تو انصار نے اپنی زمینوں میں ان کو کام کرنے کا موقع دیا تھا, اور کیونکہ مہاجرین کے پاس زمینیں نہیں تھیں تو بعد میں جب زمینیں آئیں تو مہاجرین کو آپ نے عطا فرمائی, اس وقت انصار کو نہیں دی. اب جب بحرین کی زمینیں آئیں تو آپ نے سوچا کہ پہلے مہاجرین کو دی جا چکی ہیں, لہٰذا اب انصار کو دی جائیں. جب انصار کو دینے لگے تو انصار نے کہا کہ ہم اس وقت لیں گے جب مہاجرین کو بھی دیں. تو آپ کو یہ بات ان کا یہ احساس پسند آیا اور فرمایا کہ ستارون ابادی اسرتن, کہ میرے بعد تم کچھ ترجیحی معاملہ پاؤ گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جا رہی ہے. تو فصبروا حتیٰ تلقونی, تو صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر مل جاؤ. مطلب یہ کہ اشارہ فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں آپ کے حقوق میں کوتاہی کریں گے, لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ صبر سے کام لینا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر مل جاؤ. یعنی کہ تحفظ حقوق کا احساس کی کمیٹی بنا لینا اور جلوس نکالنا اور ہڑتال کرنا اپنے حقوق کے خاطر, بلکہ صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملے. تو یہ حدیث امام بخاری لائے ہیں اس کو بتانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض زمینیں بعض حضرات کو بطور جاگیر عطا فرمائی, لہٰذا امام کو یہاں حاصل ہے کہ وہ کسی کو بطور جاگیر وہ کوئی زمین دے دے, لیکن اس میں امام کو یہ چاہیے کہ وہ ضرورت کا لحاظ رکھے. اور جاگیر دینے کا مطلب عام طور سے جو اسلام میں جاگیر دینے کا مطلب ہے وہ یہ کہ جو زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں وہ کسی کو دے دیتے ہیں کہ بھائی تم اس کو احیا کرو, اس کا احیا کر کے اپنے کام میں لاؤ. تو اس سے جو ہے بنجر زمینیں آباد ہوتی ہیں, جو فائدہ پہنچتا ہے اس سے, بشرطے کہ اس میں کوئی رشوت کا پہلو نہ ہو, اس میں کوئی ترجیحی سلوک کسی کے ساتھ نہ کیا جائے وغیرہ, انصاف کے ساتھ کام کیا جائے تو یہ جائے. سمجھتے نا, یورپ کا جو جاگیری نظام تھا اس کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے, جو بہت بدنام ہوا. اس واسطے کہ یورپ میں جو جاگیری نظام تھا جو ہمارے ہاں بھی اس کے بقایا چلے آتے ہیں, وہ یہ تھا کہ یورپ کی حکومت جو تھی وہ بعض جاگیرداروں کو یہ حق دے دیتی تھی کہ فلاں فلاں زمینوں کا لگان آپ کو لینے کا حق حاصل ہے. چنانچہ وہ لگان اپنی طرف سے متعین کرتے تھے اور جو کاشتکار ہوتے تھے وہ ان کی رعایا بن جاتے تھے. تو نتیجہ یہ کہ کیونکہ وہ جو لگان کی مقدار بھی ان کو مقرر کرنے کا حق ہوتا تھا, لہٰذا وہ ان کے اوپر طرح طرح سے سختیاں کرتے تھے اور وہ سب ان کے غلام جیسے ہو جایا کرتے تھے. اور پھر بعد میں یہ صورتحال بڑھ کر ایسی درجہ ہو گئی کہ ہر ایک جاگیردار جو ہے وہ اپنے کاشتکاروں کے ساتھ مل کر ایک فوج تیار کر لیتا تھا اور بعض اوقات بادشاہ کے خلاف بغاوت کرتا تھا, بادشاہ کو غلط کاموں پر مجبور کرتا تھا. یہ سب باتیں ہوتی تھی یورپ کے جاگیری نظام میں. اسلام میں جو جاگیر کا تصور ہے وہ یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا, جو بنجر زمینیں ہیں ان کو آباد کرنا ہے تو کسی کو دے دیا کہ تم آباد کرو, تاکہ وہ اس میں لگان وگان وصول کرنے کا کوئی حق کا تصور نہیں تھا. اس واسطے اس میں وہ خرابیاں بھی نہیں ہیں جو یورپ کے جاگیری نظام میں ہیں. جی باب كتابة القطائع. وقال الليث بن يحيى بن سعيد عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ليقتل بالبحرين فقالوا يا رسول الله ان فعلت فاكتب لاخواننا من قريش من مثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم سترون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني. باب حلب الابل على الماء. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي عن هلال بن علي بن عبد الرحمن بن عمرو عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الابل ان تحلب على الماء. یعنی فرمایا کہ اونٹوں کا حق یہ ہے کہ ان کا دودھ نکالا جائے کسی چشمے پر یا کنویں پر. مقصد یہ ہے کہ جب دودھ نکالیں گے برسر عام کنویں کے پاس تو وہاں اگر کوئی مستحق محتاج قسم کے لوگ آئیں گے تو ان کو بھی اس میں سے کچھ حصہ دیا جائے.
جی باب الرجل يكون له ممر وشرب في حائط وفي نخل وقال النبي صلى الله عليه وسلم مع نخل بعد تعبر فثمرتها للبائع وللبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العرية. یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگرچہ زمین کسی ایک شخص کی ملکیت ہو لیکن دوسرے کو اس میں گزرگاہ کا حق حاصل ہے، راستے کا. زمین تو ایک ہی ہے لیکن دوسرے کو اس میں حق ہے کہ وہ جا کر اپنا راستہ بنائے، وہاں سے گزرے. تو ایسی صورت ہو سکتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ سب جس کو کہ حق حاصل ہو گزرنے کا یا پانی دینے کا اپنے باغ میں یا نخل میں. اور استدلال کیا ہے اس سے وہ حدیث سے جو پہلے گزر گئی ہے تھی کہ ممباہ نخلم بعد تو اب برا فتبرا ہوا للتا ہے کہ اگر کوئی سب کوئی کھجور کا درخت فروخت کرتا ہے تعبیر کے بعد تو اس کا پھل بائے کا ہے، اللہ مستقبل مبتا، اللہ یہ کہ بیع کے اندر مشتری شرط لگا لے کہ یہ پھل بھی میرا ہوگا تب تو مشتری کا ہوگا، ورنہ اصل یہ ہے کہ وہ پھل کس کا ہے؟ بائے کا. اب جب بائے کا ہے تو اس نے وہ نخلستان کو بیچ دیا. ٹھیک، نخلستان کس کا ہو گیا؟ مشتری کا. اب پھل ہے کس کا؟ بائے کا. تو پھل جب بائے کا ہے تو وہ اپنا پھل اتارنے کے لیے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا تو اس کو آنے کا حق حاصل ہے، چلنے کا حق حاصل ہے، گزرگاہ کا حق حاصل ہے اس نخلستان کے اندر. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر زمین ایک کی ہو تو دوسرے کو گزرنے کا حق مل سکتا ہے بعض صورتوں میں. ارے سمجھے نا؟ وَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُّ وَالسَّقْيُ، اور بائع کو یہ حاصل ہے کہ وہ وہاں سے گزرے اور سیراب کرے اپنے اس کھجور درخت کو جس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے، حتیٰ ترفع، یہاں تک کہ وہ پھل جو ہے اٹھا لیا جائے وہاں. وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ، اسی طرح صاحب عریہ کا بھی یہ حق حاصل ہے. جیسے کل اس وقت آرائے تفصیل میں عرض کیا تھا کہ درخت تو ہے ایک آدمی کا لیکن اس نے کسی کو عریتاً دے دیا ہے اس کا پھل، جو بھائی اس کا جو پھل آئے گا وہ تمہارا ہے سارا. تو اب جو پھل سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں تک جائے اور جا کر پھل کو توڑے، تو اس کو بھی یہاں حاصل ہے کہ وہ گزرے. حالانکہ زمین تو ہے صاحب نخل کی لیکن اس میں سے گزرنے کا حق جو ہے رب العریہ کو حاصل ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا الليث قال حدثني ابن شهاب بن سالم بن عبد الله النبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وان ابتاع نخلا مالا تعبر فثمرته للبائع الا ان اشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان اشترط المبتاع. وعن مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهم في العبد. وبه قال اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو پہلے گزر گیا تھا، من ابتاع نخلا بعد تعبر فثمرته للبائع الا ان اشترط المبتاع. اس کا بیان پیچھے بلوغ میں گزر چکا ہے، لیکن دوسرا جو حصہ ہے اس کی وہاں پر بیان نہیں ہوا تھا. وہ ہے من ابتاع عبدا وله مال، ایک شخص کا غلام خریدا جب سے غلام کے قبضے میں کچھ مال ہے. مولا نے اس کو مثلا تجارت کی آزادی دے رکھی تھی، تجارت کی اجازت دی ہوئی تھی، تجارت کر کے اس نے مال کچھ کمایا ہوا تھا، یا تو وہ مال اس کے پاس تھا یا اس نے غلام نے کوئی باندھی ہے اس نے زیور پہنا ہوا ہے کوئی، تو وہ مال جو ہے وہ بائع کا ہے، یعنی غلام کی بیع میں وہ مال داخل نہیں ہوگا الا ان یشترط المبتاع، الا یہ کہ مشتری جو ہے وہ شرط لگا لے کہ بھائی میں جو خرید رہا ہوں وہ غلام خرید رہا ہوں، غلام کے ساتھ جتنا مال ہے وہ بھی ساتھ ساتھ میرے خریداری میں شامل ہے. اگر یہ شرط لگا لے گا تو پھر مشتری کو ملے گا ورنہ نہیں. ارے سمجھ گئے؟ اب یہ جو فرمایا کہ اگر مشتری شرط لگا لے جب عبد کے قبضے میں جو کچھ مال ہے وہ بھی میرا ہوگا تو پھر اس صورت میں وہ مال بھی مشتری کا ہو جائے گا. اس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم بالکل مطلق ہے. وہ مال جو قبضے میں ہے وہ کیسا بھی ہو، کتنا بھی ہو، اور وہ ثمن کی جنس سے ہو یا غیر جنس سے ہو، اور حالت میں حکم یہی ہے کہ جب مشتری نے شرط لگا لی تو وہ مال اس کو ملے گا. امام حنیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حکم اگر جو مال ہے وہ ثمن کے خلاف جنس ہے،
مثلا جو ثمن مقرر ہوئی ہے وہ تو ہے درہم، اور اس کے پاس جو مال ہے وہ ہے سونا، تب تو یہ حکم عام ہے، اور اگر مشتری شرط لگا لے گا تو مشتری کا ہوگا وہ، سمجھ گئے؟ لیکن اگر وہ مال جو ہے وہ جنس ثمن سے ہے، ثمن کی جنس ہے، مثلا ثمن ہے چاندی اور اس کے پاس جو مال ہے وہ بھی چاندی ہے، تو اس صورت میں وہ شرط لگانے کے لیے جواز کے لیے ضروری ہوگا کہ جو ثمن مقرر کی گئی ہے وہ اس چاندی سے زیادہ ہو جتنی چاندی کے اس غلام کے قبضے میں ہے، تاکہ چاندی کے مقابلے میں برابر ہو جائے اور جو زائد حصہ ہے وہ غلام کے مقابلے میں ہو جائے۔ لیکن اگر کسی شخص نے اس طرح شرط لگائی کہ چاندی جو اس کے قبضے میں ہے وہ تو ہے زیادہ یا برابر ثمن کے، سمجھے نا، تو یہ شرط لگانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں تفاضل لازم آ جائے گا چاندی کے درمیان، اس واسطے وہ شرط لگانا جائز نہیں، سمجھ گئے؟ لیکن امام مالک اس کو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جب حضور نے فرماتے ہیں مفتا تو بس شرط لگانا جائز ہے۔ حنفیہ کا کہنا ہے کہ شرط لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بیع کی جو قواعد و ضوابط ہیں اس قواعد و ضوابط کے مطابق شرط لگائے گا تو درست ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ آگے سمجھ گئے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اس سے ایک اصل میں اس کا میں تنبیہ اس لیے کی کہ اس سے ایک مسئلہ ہمارے دور کا بھی متعلق ہے، وہ ہے کمپنیوں کے شیئر کا مسئلہ۔ جب کوئی شخص کمپنی کا کوئی شیئر خریدتا ہے تو کیا معنی ہے اس سے کہ کمپنی کی جتنی مملوکات ہیں ان سب کا 1% حصہ خریدتا ہے۔ مملوکات میں جامد اثاثے بھی ہوتے ہیں، اس میں نقدی بھی ہوتی ہے اور دوسروں سے واجب الاصول رقمیں بھی ہوتی ہیں، نقود اور گروہ کی سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر کوئی شخص اس طرح خرید رہا ہے تو اس میں خریداری کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو قیمت شیئر کی مقرر کی جا رہی ہے وہ اس نقدی کے مقابلے میں زیادہ ہو جو اس شیئر کے حصے میں آ رہی ہے، سمجھے؟ مثلاً فرض کرو کہ ایک کمپنی ہے، اس کے ساتھ 70% اثاثے جو ہیں وہ جامد ہیں، اعیان ہیں، اور 30% نقدی ہے، ٹھیک؟ تو اب وہ 100 میں سے 30 روپے نقدی ہیں اور 70 روپے اعیان ہیں۔ تو اب اگر اس شیئر کو خریدا جا رہا ہے تو کم سے کم 31 روپے قیمت لگائی ہے، سمجھا؟ تب تو یہ بیع جائز ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ 30 روپے کے مقابل آ جائیں گے اور 1 روپیہ جو ہے وہ اعیان کے مقابل چلا جائے گا۔ لیکن اگر 30 روپے نقدی ہے، 30 روپے ہی قیمت لگا دی یا 30 سے کم لگا دی تو یہ بیع جائز ہے، اسی وجہ سے بات سمجھ آ رہی؟ چلو ابھی قال حدثنا محمد بن حضرت یہ جو بات ابھی آپ نے فرمائی، اس میں یہ شیئر خرید رہا ہوگا تو اس کو اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے آیان کی مقابلے میں کتنی قیمت ہے؟ اور کمپنی کا پورا موجود ہوتا ہے، بیلنس شیٹ موجود ہوتی ہے پوری، اس سے پتہ چلتا ہے۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن يحيى بن سعيد النافع عن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الأراء بخرصها تمرا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن شريك عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقرة وعن المزابنة وعن بيع الثمن حتى يبدو صلاحه وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وبه قال حدثنا يحيى بن قزاد قال حدثنا مالك عن داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراء بخرصها من الثمن فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق شك داود في ذلك.
وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو اسامه قال اخبرني الوليد بن كثير قال اخبرني بشير بن يسار مولى بن حارث ان رافع بن خديج وسال بن ابي حكمه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه بيع التمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه اذن لهم قال وقال ابن اسحاق قال حدثني بشير مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب في الاستقراض واداء الديون والحجر والتفليس. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمن وليس بحضرته. یعنی بیع مؤجل کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی شخص ادھار پر کوئی چیز خریدے اور اس کے بعد اس وقت پیسے نہ ہوں یا موجود نہ ہوں تو بھی جائز ہے. یعنی مبی کے لیے تو ضروری ہے کہ آدمی بیع کرنا اس وقت تک جائز ہوگا جب تک کہ مبی اپنی ملک میں نہ ہو. لیکن مشتری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس پر وہ خرید رہا ہے ثمن اس کی ملکیت میں ہو. اگر نہیں ہے ثمن تب بھی وہ بیع مؤجل کر سکتا ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ترى بعيرك تبيعني قلت نعم فبعت اياه فلما قدم المدينة غدوت اليه البعير فاعطاني ثمنه. ضرور اونٹ خریدا پر پیسے آپ کے پاس نہیں تھے بات جی. وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الاسود عن عائشه رضي الله عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجر ورهنه درعا من حديد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من اخذ اموال الناس يريد اداءها واتلافها. بالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه بركاته امين. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الريثي قال حدثنا سليمان بن بلال عن سعيد بن زيد بن عبد الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. جو سب لوگوں کا مال لے ارادہ ادائیگی کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادائیگی فرما دیتے ہیں. جب کہ نیت یہ ہو تو کوئی نہ کوئی راستہ اس کی ادائیگی کا نکل آتا ہے. اور جو سب اس کے لیے تاکہ لوگوں کا مال لے کے ضائع کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ضائع کریں. باب اداء الدين وقول الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن العامش عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ابصر يعني احد قال ما احب انه يحب لي ذهب يمكث عندي منه دينار فوق 3 الا دينار ارشد لدين. ثم قال ان الاكثرين هم الاقلون الا من قال بالمال هكذا وهكذا واشار ابو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما وقال مكانك وتقدم غير بعيد وسمعت صوتا سارت وآته ثم ذكرت قول مكانك حتى آتيك فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعته قال صوت الذي سمعته قال وهل سمعت قلت نعم قال اتاني جبريل فقال من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قلت من فعل كذا وكذا قال نعم. وبه قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا ابي يونس قال ابن شهاب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل احد ذهبا ما يسرني ان لا يمر علي صلاه وعندي منه شيء الا شيء ارشد لدينه رواه صالح وعقيل عن الزهري رحمه الله تعالى. باب استقراض الابل. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت ابا سلمة بن يحدث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرج له فحمد به اصحابه فقال له فان لصاحب الحق مقالا فاشتروا له بعيرا فاتوا اياه قالوا لا نجد الا ابطل من سنه قال اشتروه فاتوا اياه فان خيركم احسنكم قضاء. باب حسن التقاضي. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن نبينا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وانهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له ما كنت تقول قال كنت بايع الناس فاتجوز عن الموسر فاخفف عن الموسر فغفر له. قال ابو مسعود رضي الله تعالى عنه سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يؤتى اكبر من سنه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه فقالوا ما ندري الا سن افضل من سني قال الرجل فيدني وفاق الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه فان من خيار الناس احسنهم قضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب حسن القضاء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجوفي رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله لك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن جسار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحى فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. باب اذا قضى دون حقه او حل له فهو جائز. وبه قال بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کا قرضہ یا مال تھا دوسرے کے ذمہ، اب مدیون جو ہے وہ ویسے درخواست کرتا ہے دائن سے تو بھائی تم کچھ کمی کر دو میرے دین میں، وہ کر دیتا ہے تو یا اس سے تحلیل کے معنی یہ ہے کہ حلال کروا لیتا ہے کہ بھائی کچھ کمی کر کے میرے لیے حلال کر دو، تو ایسا کرنا جائز ہے. اور اس میں واقعہ استدلال کیا جابر کے واقعے سے کہ ان کے والد شہید ہو گئے تھے نا اور ان کے اوپر دین تھا، تو شروع میں انہوں نے چاہا تھا، حضور نے بھی سفارش کی تھی تو بھائی تم ان کے دین میں کچھ کمی کر دو، لیکن انہوں نے کمی نہیں کی. کمی کی تو نہیں لیکن درخواست کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ اگر درخواست کی حد تک کوئی شخص کرے تو جائز ہے، اور اگر دوسرا قبول کر لیتا ہے اور کمی کر لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. جی. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأضوا فلم يؤتهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال سنفدوا عليك فغدا علينا حين أصبح فطاف بالنخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. بعد اذا قاص او جازفه في الدين فهو جائز ثمرا بثمر او غيره. جو بتا رہے ہیں کہ دین کی ادائیگی کے وقت جس وقت ادائیگی ہو رہی ہے اس وقت اگر مجازفتاً بھی ادائیگی کرتے تو اور دوسرا قبول کرتے تو جائز ہے، چاہے وہ اموال ربویہ ہی کیوں نہ ہو. جیسے کھجور دین میں لی تھی، کھجور واجب تھی اور جب ادائیگی کی تو کھجوری سے کی لیکن مجازفتاً کی، باقاعدہ تول کر ناپ کر نہیں کی تو جائز ہے. اس وجہ سے کہ مجازفت جو اموال ربویہ میں ناجائز ہوتی ہے وہ ہے جو عقد دین میں شرط لگا دی گئی ہو کہ میں تم کو مجازفتاً دوں گا، سمجھے نا، تب تو ہے ناجائز. جیسے مداورہ ناجائز ہے، لیکن اگر عقد کے اندر تو یہ تھا کہ جتنی کھجور لیا اتنی ہی دوں گا، ادائیگی قرضہ جتنی کھجوروں کا قرضہ لیا اتنا ہی کھجوریں دوں گا. اگر عقد تو اس طرح تھا، لیکن جب ادائیگی کا وقت آیا تو اس ادائیگی کے وقت میں مجازفت پتہ کہ یہ ڈھیر رکھا ہوا ہے تم لے لو، اس نے کہا ٹھیک ہے چلو میں اپنے دین کے وقت میں لے لیتا ہوں، تو اس میں کوئی ملاقہ نہیں. جیسے کہ پہلے گزرا کہ رضامندی سے جب کمی ہو سکتی ہے تو مجازفت بھی ہوتی ہے. جی. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه اخبره ان اباه توفي وترك عليه 30 وقفا لرجل من اليهود فاستنذره جابر فابى ان ينذره فكلم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له اليه فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالتي له فأبى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فأوف له الذي له فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وقفا وفضلت له 17 وقفا فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل فقال أخبر ذاك ابن الخطاب فذهب جابر إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأخبره
فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. یہ پڑھ چکے ہو نا حدیث سے. جی باب من استعاذ من الدين. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ من المغرم. قال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف. حضور اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں گناہ سے اور مغرم سے، یعنی جانکاری سے کسی کا میں مدیون بنوں. تو کسی نے کہا کہ ماں اکثر ہمارا صحیح ہو، بہت زیادہ آپ پناہ مانگتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب ایک آدمی مدیون ہوتا ہے تو وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو برابر کرتا ہے. تو عام طور سے یہ مدیونیت جو ہے انسان کو کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا کرا دیتی ہے، اس واسطے میں اس کی پناہ مانگتے ہیں. جی باب الصلاة على من ترك دينا. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. یہ آپ نے اعلان فرما دیا تھا بعد میں کہ جو کوئی مال چھوڑ کے جائے تو ورثہ کے لیے، اور کوئی محتاج چھوڑ کر جائے تو اس کی کفایت ہمارے ذمہ ہے، یعنی بیت المال کے ذمہ ہے. تو بتانے چاہتے ہیں امام بخاری کے شروع میں تو آپ نے یہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص دین مدیون ہے اور وہ مال چھوڑ کر نہیں گیا تو اس سے نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب یہ اعلان کر دیا تو پھر اس کے بعد سے نماز جنازہ پڑھنی شروع کر دی. تو مدیون کی نماز جنازہ پڑھنا جائے گا. جی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والاخره اقرؤوا ان شئتم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فايما مؤمن مات وترك دينا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا او ضياعا فليأتني فانا مولاه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مدل الغني ظلما. وبالسند المتصل منا الى الامام الحمامي الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن حمام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم. وقت زمانہ دیر لگانا، ٹال مٹول کرنا. جو آدمی غنی ہے اور اپنا وہ دین ادا کر سکتا ہے پھر بھی ٹال مٹول کرتا ہے تو ظلم. جی باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. قال سفيان عرضه يقول متلتني وعقوبته الحبس. جو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا لیس الواجب یحل عرضه وعقوبته. لیس جو معنی وہ ہے ٹال مٹول کرنا، اور واجب وہ شخص جس کے پاس مال موجود ہو یعنی غنی. تو ٹال مٹول کرنا کسی غنی آدمی کا تو باوجود کہ اس میں استطاعت ہے دینے کی پھر بھی نہیں دے رہا تو یہ حلال کر دیتا ہے اس کی آبرو کو اور اس کی سزا کو. آبرو کو حلال کرنے کے معنی تو اس کی برائی کی جا سکتی ہے کہ یہ آدمی ایسا ٹال مٹول کرنے والا ہے، اور عقوبت ہو یعنی اس کو جو ہے سزا بھی دی جا سکتی ہے. تو آگے سفیان ثوری نے اس کی تفصیل کی کہ ارزہو یہ جو فرمایا کہ حلال ہو جاتی ہے اس کی آبرو، تو وہ کیا ہے کہ یقول مقل کریں کہ دائیں اس سے گئے کہ تو نے مجھے دیر کی، تو نے مجھے ٹال مٹول سے کیا کام لیا، تو اس کو ذرا تھوڑی سی ملامت کرے یہ اس کی آبرو کے حلال ہونے کا مطلب ہے. اور عقوبت ہو اور اس کو سزا دینے کا کیا معنی ہے کہ اس کو قید کر کے کہ بھائی ادا کرو ورنہ تو قید رہو گے جب تک ادا نہیں کرتے. جی
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضى فآلز له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن إذا أفلس ويتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. یہ مسئلہ مشہور ہے مختلف حنفیہ اور شافعیہ وغیرہ کے درمیان. وہ یہ کہ دیکھو جب کسی شخص کو مفلس قرار دے دیا جاتا ہے قاضی کی طرف سے تو اور اس کے ذمہ قرضے ہوتے ہیں لوگوں کے دیون ہوتے ہیں تو قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی املاک کو بیچ کر نیلام کر کے جو پیسے حاصل ہوتے ہیں وہ سارے غرما میں ان کے حصہ رسدی کے حساب سے تقسیم ہے نا. لیکن اگر فرض کرو کہ ایک شخص تھا اس نے کوئی چیز خریدی اور وہ چیز بعین ہی ابھی تک موجود ہے اس کے پاس, بائر کو پیسے اس نے ادا نہیں کیے ہیں, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بعد ابھی پیسے ادا نہیں ہوئے تھے اتنے دوران میں اس کو مفلس قرار دے دیا گیا, ٹھیک, تو بائر کو حق حاصل ہے کہ وہ جو اس نے سامان بیچا تھا اس کو وہ ابھی تک اس کے گھر میں پڑا ہوا ہے اس کو وہ لے جائے, سمجھے, اس کو لے جائے اور باقی سامان جو ہے سر اس میں سارے ڈائننگ رشتے دار ہوں گے. اس کو وہ کہتے ہیں کہ بائر جو ہے احق ہے اس مزید کا جو اسے دے گی اور وہ مشتری کے پاس موجود ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں, جب بیع ہو گئی تو مزید تو ملکیت میں آ گئی مشتری کی, اور بائر کا جو حق ہے وہ صرف دین ہے, ثمن وہ دین ہے مشتری کے ذمے, تو بائر میں اور دوسرے دائنین میں کوئی فرق نہیں, لہذا جو معاملہ دوسرے دائنین کے ساتھ ہوگا وہی اس کے ساتھ بھی ہوگا, یعنی وہ مزید بھی اس کے تمام اثاثوں کے ساتھ ملا کر اس کو بیچا جائے گا اور اس سے جو پیسے حاصل ہوں گے وہ سارے غرما میں اس سے رسدی کے مطابق تقسیم کریں گے. لہٰذا بائع جو ہے اس وقت للغرما ہوگا, بائع کیا ہوگا اس وقت للغرما, سمجھ گئے. جو وجہ کیا ہے کہ بیع ہوتے ہی مبی مشتری کی ملکیت میں آ جاتی ہے اور بائع کا حق جو ہے وہ ثمن کے مطابق ہوتا ہے, بائع دائن بن جاتا ہے. تو وہ یہ حنفیہ کہتے ہیں. امام شافعی وغیرہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ارشاد منصور من ادرک کا مالہ بعینہ عند رجل انسان فهو احق به من غیرہ, جو سب اپنا مال بعینہ پالے تو وہ دوسرے سے زیادہ حقدار ہے اس کا. حنفیہ کہتے ہیں اس کا تعلق بیع سے نہیں ہے بلکہ کسی کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے, اسی مفلس آدمی کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے, بعینہ جا کے مل جائے لے لے اس کو, یا عاریتاً کوئی چیز دی تھی وہ رکھی ہوئی ہے وہ جا کے لے لے, سمجھے نا. تو یہ ودیعت سے متعلق ہے, عاریت سے متعلق ہے, مغصوب سے متعلق ہے کہ کوئی غصب کر کے لے گیا تھا اور وہ چیز بین مغصوب منوب کو مل گئی اس کے پاس تو اس کا بھی وہ حقدار ہے. یا محفوظ علی صوب الشراء ہے, یعنی ابھی بات چیت چل رہی تھی بین نہیں ہوئی تھی اور دیکھنے کے لیے لے گیا تھا وہ وہاں پر پڑا مل گیا تو بے شک بائع کو حق حاصل ہے کہ وہ لے جائے. لیکن جب بیع ہو گئی ہو تو پھر حق نہیں ہے. اور یہ جو حدیث ہے حنفیہ اس کو محمول کرتے ہیں ادویت پر, عاریت پر, غصب پر اور مقبوض علی صوب الشراء پر. اور بعض روایتوں میں جہاں بیع کا لفظ صراحت سے آیا ہے وہ شافعیہ پیش کرتے ہیں. میں نے تکمیل فتح الملک میں سارے طرق اس حدیث کے جمع کیے ہیں اور میں نے بتایا کہ اکثر طرق میں بیع کا لفظ موجود نہیں ہے, 2-3 طریقوں میں ہے, لیکن اس میں یہ احتمال ہے کہ شاید راوی نے اپنے فہم کے مطابق اس کو بیع سمجھ کر بیع کا لفظ سے تعبیر کر دیا, ورنہ اصل حدیث میں بیع کا لفظ موجود نہیں تھا. اور یہاں امام بخاری نے جو حدیث روایت کی اس میں بیع نہیں ہے. من ادرک مالہ بعینہ, یہ الفاظ سمجھ گئے.
اور حضرت امام خاصاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اور توجیہ کی ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دیانت کا حکم ہے، یعنی دیانتاً بائیں کے لیے جائز ہے کہ وہ اٹھا کے لے جائے، اور مشتری کے لیے جائز ہے کہ وہ بائیں کو دے دے واپس، لیکن قاضی کے پاس جب معاملہ جائے گا تو وہ فضل القرآن کہتے ہیں اذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والبقية فهو حق به، وقال الحسن اذا افلس وتبين له تسبه لا بيع ولا شراء۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جب کوئی مفلس ہو جائے، قاضی اس کی تفلیس کا حکم دے دے اور تبین یہ بات واضح ہو جائے، تو اس کے بعد نہ اس کی طرف سے غلام کو آزاد کرنا جائز ہوتا ہے، نہ بیع کرنا نہ شراء کرنا۔ اور سید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ فیصلہ کیا کہ من استطاع من حقه قبل ان يفلس، جو شخص اپنا حق لے گیا ہو افلاس سے پہلے، ابھی افلاس کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اپنا حق کسی نے وصول کر لیا فهو له، تو وہ اس کا ہو جائے گا۔ ومن عرف متاعه بعینه فهو حق به، اور اگر کچھ کا اپنا سامان بعینی پہچان لے تو وہ اس کا حقدار ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں اگر ودیعت ہے، عاریت ہے تو پھر جی۔ وبه قال أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلت فهو أحق به من غيره۔ قال أبو عبد الله هذا الإسناد كلهم كانوا على الكذا، يحيى بن سعيد وأبو بكر بن محمد وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو هريرة رضي الله عنهم كانوا كلهم على المدينة۔ حدیث سارے راوی قاضی صلی اللہ تعالی کل بھی بھائی 7:30 بجے ہوگا انشاءاللہ۔ تمام ساتھی متوجہ ہو جائے، حضرت مفتی عبداللہ برمی صاحب دامن برکاتہم 9 بجے تشریف لائیں گے، 9 بجے سے 10 بجے تک ان کا پیریڈ ہوگا۔ سمجھ میں نہیں ہے کس نے بتایا ہے؟ ان کو کس نے بتایا؟ علی شاہ